السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اگست کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کے مطابق وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی ہے اور خطے میں امن و استحکام کے باہمی مقصد پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں کے درمیان رابطہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے روس، چین، امریکہ اور پاکستان پر مشتمل توسیعی ٹرائیکا کا اجلاس 11 اگست کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقد ہوگا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس اجلاس میں پاکستان کی شرکت کی تصدیق کی ہے۔ قطر میں آج منگل کے دن لگاتار 2 بین الاقوامی اجلاس ہو رہے ہیں جن کا مقصد تشدد میں اضافے کے ماحول میں افغانستان کے متحارب فریقین کو امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔ افغانستان میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کی فضائی صلاحیت اور افغان سیکورٹی فورسز مل کر بھی طالبان جنگجوؤں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہیں، جو جنگ سے متاثرہ اس ملک پر کنٹرول کے لیے بہتر طور پر مسلح افواج کو مستقل شکست سے دوچار کر رہے ہیں۔ سوموار کے دن امریکی عہدیداروں نے افغانستان میں زمینی صورتحال کو سخت تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ 72 گھنٹوں کے اندر 5 صوبائی دارالحکومتوں پر طالبان کے قبضے کے بعد پینٹاگن میں اعلیٰ سطح پر غور کیا گیا۔ پینٹاگن کے پریس سیکریٹری جان کربی نے اخباری نمائندوں کے سامنے اعتراف کیا کہ افغانستان یقیناً صحیح سمت میں نہیں جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بین الاقوامی برادری کی تشویش میں شریک ہیں۔ امریکہ نے افغان افواج کو فضائی امداد مہیا کی ہے اور عہدیداروں کے مطابق گزشتہ ہفتے قندھار، ہرات اور لشکرگاہ جیسے اہم شہروں پر پیش قدمی کرنے والی طالبان فورسز پر حملے کیے ہیں۔ تاہم جان کربی نے کہا کہ یہ کارروائی کابل میں قیادت کا متبادل نہیں ہے اور طالبان کی کامیابیوں کی بیشتر ذمہ داری افغان حکومت اور فوجی کمانڈروں پر عائد ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے ادارے کے اعلیٰ عہدیدار مارٹن گریفتھس نے افغانستان میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر زبردست تشویش کا اظہار کیا ہے، جہاں اقوام متحدہ کی ایک دوسری رپورٹ کے مطابق گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران ہونے والے حملوں میں کم سے کم 27 بچوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ پیر کے دن کابل سے اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال یونیسیف کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ادارے کو افغانستان میں ہونے والی لڑائی میں بچوں کو ہونے والے جانی نقصان پر تشویش ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران ہلمند، قندھار اور ہرات کے صوبوں میں شہری آبادی کے خلاف ہونے والے بلا امتیاز حملوں کے نتیجے میں کم از کم 1000 افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ دہلی پولیس نے اتوار کے روز پارلیمنٹ کے نزدیک جنتر منتر پر ہونے والے ایک پروگرام میں مسلمانوں کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز اور قابل اعتراض نعرہ بازی اور تقریروں پر کارروائی کرتے ہوئے بی جے پی کے ایک رہنما اور سابق ترجمان اور سپریم کورٹ کے وکیل اشونی اپادھیائے سمیت 6 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اشتعال انگیز تقریروں اور نعروں سے متعلق ایک ویڈیو اتوار سے ہی میڈیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں مسلمانوں کے خلاف قابل اعتراض باتوں کے علاوہ ان کے اقتصادی بائیکاٹ کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ تاہم بی جے پی کے رہنما نے ان اشتعال انگیز نعروں سے اپنے کسی بھی قسم کے تعلق کی تردید کی ہے۔ بھارت میں حزب اختلاف کی بڑی جماعت کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے الزام لگایا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر نئی دہلی کے براہ راست حملے کی زد میں ہے۔ راہل گاندھی نے، جو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے 2 روزہ دورے پر ہیں، سری نگر میں اپنی پارٹی کے کارکنوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جموں و کشمیر کو
دوبارہ ایک مکمل ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ صوبائی اسمبلی کے شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات جلد از جلد کرائے تاکہ علاقے کے عوام کو اپنی پسند کی حکومت بنانے کا موقع مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کی حکومت نے ریاستی عوام کو اس جمہوری حق سے گزشتہ 3 برس سے محروم کر رکھا ہے۔ 5 اگست سن 2019 کو بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے متنازع فیصلے کے بعد راہل گاندھی کا علاقے کا یہ پہلا دورہ ہے۔ سعودی عرب میں قابل خواتین کو بااختیار بنانے کے مقصد کے تحت 2 اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور دیکھنے والی جنرل پریزیڈنسی میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں یہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی خاتون کو ریاست کے سب سے اعلیٰ مذہبی ادارے کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہو۔ سعودی اشاعتی ادارے عرب نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے 2 مقدس مقامات مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور دیکھنے والی جنرل پریزیڈنسی کے صدر شیخ عبد الرحمن السدیس نے اتوار کو ڈاکٹر العنود العبود اور ڈاکٹر فاطمہ الرشود کو بطور معاون تعینات کیا ہے۔ امریکہ نے برطانیہ اور کینیڈا کے ساتھ مل کر پیر کے روز بیلاروس پر ایسے میں نئی پابندیاں عائد کی ہیں جب اس مشرقی یورپی ملک میں انتخابات کے خلاف احتجاج کو شروع ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ وسیع پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی۔ اس وقت سے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے پرامن مظاہرین اور سیاسی مخالفین کے خلاف سخت ترین کارروائیاں کی ہیں۔ امریکی صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بیلاروس کے عوام کی واضح خواہش کا احترام کرنے کے بجائے لوکاشنکو حکومت نے انتخابات میں دھاندلی کا ارتکاب کیا اور اس کے بعد مخالفین کو دبانے کے لیے جبر کی ظالمانہ مہم چلائی۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ ییلن کا کہنا تھا کہ اپنے کینیڈین اور برطانوی ساجھیداروں کے ہمراہ ہم نے آج لوکاشنکو کی غیر جمہوری حکومت کے اقدامات کی بین الاقوامی طور پر مذمت کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم عالمی برادری کے ساتھ مل کر بیلاروس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے اور زیادتیاں کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میکسیکو کے صدر آندریز مینوئل لوپیز اوبراڈور اور امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس نے پیر کے روز نقل وطن، کورونا کے خلاف جنگ اور وسطی امریکہ کی معیشت کو مضبوط کرنے کے معاملات پر بات کی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے امریکہ میکسیکو مشترکہ سرحد پر جاری بے ضابطہ نقل مکانی کو دور کرنے کے لیے باہمی تعاون پر گفتگو کی اور زراعت میں سرمایہ کاری اور موسمی تغیر پر قابو پا کر وسطی امریکہ کی معیشت کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ کاملا ہیرس نے لوپیز کو یہ بھی بتایا کہ واشنگٹن میکسیکو کے لیے مزید کورونا ویکسین بھیجنے کے وعدے پر قائم ہے، جو 39 لاکھ خوراکوں کے علاوہ ہے جو پہلے ہی بھیجی جا چکی ہیں۔ پیر 9 اگست کو جاپان کے شہر ناگاساکی پر ایٹمی حملے کی 76ویں برسی منائی گئی۔ اس موقع پر شہر کے امن پارک میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ 9 اگست 1945 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران ناگاساکی دنیا کا دوسرا شہر تھا جس پر ایٹم بم گرا تھا۔ اس سے 2 دن قبل جاپان ہی کے شہر ہیروشیما پر پہلا ایٹمی حملہ ہوا تھا جس میں 1,40,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جاپان نے 15 اگست کو ہتھیار ڈال دیے اور دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا۔ اس موقع پر شہر کے میئر تاوے نے امریکہ اور روس سے کہا کہ وہ تخفیف اسلحہ کے لیے اور زیادہ پیش رفت کریں۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں
49,506 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 3,884 में वायरस की तशखीस हुई। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.84% रही। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 86 अफराद का इंतकाल भी हुआ, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 24,004 हो गई है। भारत में लगभग 5 माह बाद कोरोना वायरस के कम तरीन यौमिया कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना की आलमी वबा से मजीद 373 अफराद हलाक भी हुए हैं। बांग्लादेश की हुकूमत और इमदादी इदारों ने रोहिंग्या पनागुज़ीनों को वैक्सीन देने का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि वायरस के बढ़ने से कैंपों में सेहत के लिए खतरात बढ़ जाते हैं। कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा बांग्लादेश में इन्फेक्शन में इजाफे का बायस बन रही है, और इंटरनेशनल रेड क्रेसेंट ने कहा है कि कौमी सतह पर मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 30% है। कनाडा ने उन अमरीकी शहरियों के लिए अपनी सरहद दोबारा खोल दी है जो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। अमरीकी शहरी कनाडा का सफ़र कर सकेंगे, लेकिन इससे कबल उन्हें न सिर्फ वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स करना होगा, बल्कि सफ़र से 3 रोज़ कबल कोरोना के मनफी टेस्ट की रिपोर्ट भी देना होगी। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शिमाली इलाकों में लगने वाली आग को रियासत की तारीख की सबसे ज़्यादा शिद्दत वाली आग करार दिया जा रहा है। आग ने कैलिफोर्निया के शिमाल में 4,63,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे को नुकसान पहुंचाया है। ये रकबा इसी रियासत के शहर लॉस एंजलिस के रकबे से भी ज़्यादा है। नाइला कियानी ने पाकिस्तान में 8,000 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाली पहली खातून को पैमा होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। उन्होंने हाल ही में 8,035 मीटर बुलंद गाशाब्रम 2 नामी पहाड़ सर किया। पाकिस्तान में 8,000 मीटर से जायद बुलंद 5 पहाड़ हैं, मगर नाइला कियानी से कबल कोई भी पाकिस्तानी खातून को पैमा इनमें से कोई भी चोटी सर नहीं कर सकी है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। आप जब हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं तो हमारी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और हज़ारों लोग इस पर कमेंट्स करते हैं। इसके लिए आपका शुक्रिया। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।